خدا ہے خدا، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن حصہ 2 صفحہ نمبر 461 پر لکھتے ہیں، جب تم میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو تم کو کیا کرنا ہے؟ 2 لوگوں میں اختلاف ہوا، یہ بات قرآن حدیث کے مطابق ہے اور یہ بات قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ اب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان کا جو فیصلہ ہوگا وہی صحیح فیصلہ ہوگا اور یہ معاملہ قیامت تک چلے گا۔ اور قیامت تک کیسے چلے گا؟ یہ بات تو ذرا سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آپ نے فرمایا، اس میں لکھا مفتی محمد شفیع صاحب نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو دین کے جانکار ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، وارث انبیاء ہیں، جو دین کے بارے میں گہری نظر رکھتے ہیں، جب حضور دنیا میں نہیں رہیں گے، حضور کے نائب وارث ان کے پاس لے جاؤ، ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ حضور کا فیصلہ ہوگا، اس کا نہ ماننا کفر ہے۔ یہ 461 حصہ 2 معرف القرآن میں یہ چیز کو لکھی ہوئی ہے۔ 461 سے آگے بھی دیکھ لو، اور ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس زمانے میں مولانا سعد صاحب کی باتوں کو لے کے امت میں اختلاف ہوا۔ اب کچھ لوگ کہتے تھے ان کی باتیں قرآن حدیث کے مطابق ہیں، اور کچھ لوگ کہتے تھے ان کی باتیں قرآن حدیث کے خلاف ہیں۔ یہ 2 طبقہ پوری دنیا میں بن گیا۔ اب ہر جگہ سے لوگ دارالعلوم دیوبند کو لکھنے لگے کہ بھائی یہ 2 طبقہ ہے، آپ جو کہ مدارس ہو اور آپ اس کے بارے میں رائے قائم کرو۔ بلکہ مولانا احمد شفیع صاحب بنگلہ دیش کے، جو جی خلیفہ ہیں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، کچھ خلفاء تھے جو ہے صاحب رار الحق صاحب کے، پڑوس کے ملک کے مولانا سلیم اللہ خان صاحب، جو کہ بخاری شریف کی شرح لکھی ہے۔ بہت سے افریقہ کے علماء نے دارالعلوم سے رجوع کیا کہ ہم ان کو خط لکھتے ہیں تو بات مانتے نہیں، نہ خط کا جواب دیتے ہیں، لہذا آپ کی بات پوری دنیا میں چلتی ہے، آپ تحقیق کر کے ان کی باتوں کو کوئی ایک موقف قائم کیجیے۔ تو دارالعلوم یہ صرف دارالافتاء نہیں بیٹھا، شاید میری جانکاری میں پہلی مرتبہ ہے جس میں دارالعلوم کے سارے اساتذہ بیٹھے، کیونکہ بہت حساس معاملہ تھا اور پوری دنیا کے کسے سوالات آ رہے تھے وہ معاملہ تھا۔ تو دارالعلوم کے سارے اساتذہ بیٹھے اور باتوں کو تحقیق کیا، اور تحقیق کرنے کے بعد اس بات کو ایک موقف قائم کیا کہ انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر بالرائے کرتے ہیں، جو دارالعلوم کے مستند افتاء سے جو فتویٰ ہے اس کے خلاف اپنی ذاتی رائے کرتے ہیں، جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، لہذا یہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اگر ان پر قد و قد نہ لگایا گیا تو تبلیغی جماعت کا بہت بڑا فرقہ ضالہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ دارالعلوم نے ایک دوسری بات اور کہی، اس نے کہا کہ اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے ہیں، اور ہم امت کو اس بات کو بتانا چاہتے ہیں، خاص طور سے تبلیغی جماعت باقی اور لوگوں کو، کہ ان کا راستہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، لہذا ان پر قد و گن لگانا ضروری ہے۔ اس موقف کی حمایت دنیا کے بیشتر مدارس مستند جیسے دارالعلوم مظاہر العلوم، مدرسہ شاہی، ڈابھیل افریقہ کا مدرسہ، اور بھی بنگلہ دیش کے مدرسے، یہ سارے کے سارے لوگ اس موقف کی حمایت کیا۔ اب اس بات کو آپ بتائیے، جب مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ جب کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو امت کے فقہاء محدثین کی طرف رجوع کیا جائے، ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ حضور کا فیصلہ ہوگا، تو جو لوگ اس موقف کی مخالفت کرتے ہیں اور نہیں مانتے ہیں تو وہ کس زمرے میں آئیں گے؟ مفتیان کرام سے سوال ہے
کہ اس موقف کی جو حمایت نہیں کرتے ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں، وہ کس زمرے میں آئیں گے؟ کیونکہ دارالعلوم یا کوئی مدرسہ جو موقف یا فتویٰ دیتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں دیتا ہے، اس کی حمایت نہ کرنا، اس کی مخالفت کرنا قرآن اور حدیث کی مخالفت کرنا ہے۔ لہذا ہم کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہونا ہے، تو کل اس کی حمایت کر کے، اس کی مخالفت کر کے ہم اللہ اور رسول کے غصے کو کیوں مول لے رہے ہیں؟ لہذا ہم ایک مسلمان ہیں، قرآن حدیث کے مطابق جس کی بات ہوگی ماننا چاہیے، اور قرآن حدیث کے خلاف جس کی بات ہوئی نہیں ماننا چاہیے۔ خدا کے ہاں یہ پوچھا جائے گا تم شریعت پر عمل کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ جو لوگ کم جانکاری کی بنیاد پر اس موقف کی مخالفت کرتے ہیں، وہ سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، قرآن حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہماری کیا جگہ ہوگی؟ لہذا ہم کو تحقیق کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ فقط والسلام۔